پہلی آیت میں ارشاد گرامی ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتے ہیں۔ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کے بہت سارے معنی کیے ہیں مفسرین نے۔ ایک حکمت کا معنی یہ کیا ہے العلم النافع المؤدی الی عمل، ایسا علم نافع جو انسان کو عمل کی طرف لے جائے، یہ حکمت ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایسا علم بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی علم اصل میں مقصود ہے، اور یہی علم جو انسان کو عمل کی طرف لے جائے قیامت کے دن جہنم سے نجات دلوائے گا، اور اسی علم سے محرومی کے سبب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ سورۃ الملک کے اندر آیت ہے جس میں جہنمی لوگ اپنی جہنم میں جانے کی وجہ بتلا رہے ہیں۔ قالوا لو كنا نسمع او نعقل، کہ ہم آج جہنم میں اس لیے جل رہے ہیں کہ ہم علم نافع سنتے نہیں تھے اور اس کو سمجھتے بھی نہیں تھے۔ تو گویا ان کے جہنم میں جانے کا جو سبب بنا لا علمی، ان کی جہالت، دینی معلومات سے دوری، قرآن و حدیث سے دوری، مسائل کا پتہ نہ ہونا، یہ سبب بن گیا ان کے جہنم میں جانے کا۔ تو یہ اگر کسی کو اللہ پاک ایسا علم دے دے، جیسا کہ احادیث میں جو ہمیں دعائیں سکھلائی گئی ہیں اس میں بھی یہی علم، یہی حکمت مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو میرے لیے نافع ہو، عمل کی طرف مجھے لے جائے، قبر حشر میں وہ علم میرے کام ہے۔ تو یہ علم مقصود ہے، اور اگر علم ہے اور اس پر عمل نہیں ہے تو یہ تو وبال ہے۔ قیامت کے دن یہ علم انسان کو پھنسا دے گا کہ اس بات کا تجھے پتہ تھا لیکن جان بوجھ کے تو نے عمل نہیں کیا۔ اور بعض حضرات نے حکمت کا معنی یہ کیا کہ ہر چیز کا ظاہر بھی ہوتا ہے باطن بھی ہوتا ہے۔ تو اگر کسی بندے کو ظاہر کا پتہ ہے اور اس کے باطن کا نہیں پتہ کہ اس میں کیا اسرار مخفی ہیں، اس چیز میں کیا راز ہے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دل کی بصیرت دے دیتے ہیں، دل کی ایسی روشنی دے دیتے ہیں کہ وہ چیزوں کے انجام کار کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ایک کام انہوں نے شروع نہیں کیا، اس کا نتیجہ مہینے بعد آنے والا ہے، سال بعد آنے والا ہے، لیکن اپنی بصیرت سے، اپنی فراست سے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کام میں نقصان کتنا ہوگا، اس کام میں فائدہ کتنا ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اتقوا فراست المومن، یہ سب سے زیادہ فراست مومن کے پاس ہوتی ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو انجام، عواقب، نتائج، کیا اس کے اوپر نقصانات ہونے والے ہیں۔ تو مومن کا جو ایمان کا اس کے دل میں نور ہے، اس کی وجہ سے وہ نتائج سے باخبر ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک یہ حکمت، یہ علم نافع، ہر چیز کا ظاہر باطن سمجھنا، جس کو چاہتا ہے اللہ یہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر کسی آدمی کو یہ حکمت مل گئی ہے تو یوں سمجھیں اس کو بہت زیادہ خیر، اللہ کی طرف سے بہت زیادہ انعامات اس کو مل گئے ہیں۔ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت، بصیرت، انجام سے باخبر رہنا، نتائج دیکھ کر قدم اٹھانا، اس پر کیا نفع نقصان ہونے والا ہے، یہ نعمت، یہ بصیرت مومن کی گم شدہ میراث ہے۔ جہاں بھی اس کو ملے تو یہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ الحکمت ضالۃ المومن وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، جو بات سمجھتے ہیں، جو بات سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، یہی اصل میں عقل مند ہیں، اور انہی کے لیے ہی نصیحت باعث نفع ہوتی ہے۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اگلی آیت میں ارشاد ہے کہ جو کچھ تم خرچہ کرتے ہو، کسی بھی چیز پر تم مال اپنا خرچ کرتے ہو، یا جو کوئی تم نظر مانتے ہو، اللہ ان دونوں چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تم مال کس پر خرچ کر رہے ہو؟ والدین پہ خرچ کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیوی بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ غلط جگہ پہ تم مال خرچ کر رہے ہو، کہیں اپنے معاشقے میں، عشق مجازی میں اپنے معشوق اور محبوب پر اپنا پیسہ اڑا رہے ہو، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ کہاں سے تم نے کمایا، اللہ پاک اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیسے خرچ کر رہے ہو، کتنی مقدار میں خرچ کر رہے ہو، فضول خرچی تو نہیں کر رہے۔ یہ جو تم شادی بیاہ میں، خوشیوں میں مال اڑا رہے ہو، بلا ضرورت خرچ کر رہے ہو، یہ فضول خرچی ہے۔ اللہ اس نفقے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ بعض حضرات نے تو فضول خرچی کی تعریف یوں کی
کہ جس چیز کا داعیہ خیال بازار میں جا کر پیدا ہو، جس چیز کے خریدنے کا خیال بازار میں آئے، اس کو خریدنا یہ فضول خرچی ہے۔ اگر ہوتی ضرورت تو گھر میں بیٹھے ہوئے اس کو پرچی پہ لکھتا، گھر والے اس کو بتلاتے، گھر سے یہ ارادہ کر کے جاتا کہ میں بازار جا رہا ہوں فلاں چیز خریدنے کے لیے، یہ تو ہے ضرورت۔ دکان پر گیا اور ایسے دیکھا چیزیں بکھری پڑی ہیں، یہ بھی خرید لوں یہ بھی خرید لوں، حالانکہ گھر سے خریدنے کی نیت نہیں تھی۔ تو بعض رات کہتے ہیں جس چیز کا داعیہ، جس چیز کو خریدنے کا خیال بازار میں جا کر آئے، وہ بھی فضول خرچی ہے۔ تو اس چیز میں بھی بڑی احتیاط کرنی ہے کہ اپنا پیسہ فضول چیزوں میں انسان نہ اڑائے، اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں من نفقۃ، اس کے اوپر جو تنوین ہے وہ برائے تقلیل ہے، یعنی وہ خرچہ چاہے بہت بڑا ہو، یہ 1 روپیہ تم خرچ کر رہے ہو، کس کو تم دیکھ رہے ہو، چھوٹا سا خرچہ، اللہ اس کو بھی جان رہے ہیں۔ او نظر تم من نذر، یا یہ جو تم نظریں مانتے ہو، کوئی بھی نظر، کسی کے نام کی نظر، اللہ کے نام کی نظر مانتے ہو، منت منوتی اللہ کے نام کی لیتے ہو یا غیر اللہ کے نام کی، اللہ اس سے بھی واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ شریعت کے اندر ہر بات پر، ہر کام پر نظریں اور منتیں ماننا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر کی بات کر رہا ہوں، غیر اللہ کے نام کی اگر نظر ہے وہ تو ویسے حرام ہے، اس پر تو مواخذہ ہوگا۔ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفلیں پڑھوں گا، اگر میں اس مقدمے سے بچ گیا تو اتنے پیسے فلاں بندے کو دے دوں گا، فلاں مدرسے میں دے دوں گا۔ تو ہر بات پہ اس طرح نظر ماننا، اللہ تعالیٰ کی یہ نام کی قسم کو لٹکائے رکھنا کہ ایسا ہوگا تو نفلیں پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کے نام کو، قسم کو لٹکانے والی بات ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس کی تعریف نہیں کی گئی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا کام ہو نہ ہو ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس سے بڑا اللہ کا ہمارے اوپر کیا احسان ہوگا۔ تو یہ اس طرح نظریں ماننا، اس کی شریعت میں تعریف نہیں کی گئی، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، امر مستحسن نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے نظر مان لی ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، جو اس نے کہا تھا اب اس کو ضروری ہے کہ اس کو پورا کرے۔ یوفون بالنذر، سورۃ دار میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والے لوگ، مجھ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں یوفون بالنذر، جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے نام کی نظر مان لی ہے تو اس کو پورا کرو۔ اور پھر یہ نظر، اس کا مصرف وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو نظر کا کھانا، نظر کے پیسے بھی انہی مسکین غرباء فقراء کو دے سکتے ہیں۔ یہ جو ہم نظر منوتی مانگتے ہیں، پھر محلے میں ایسے دیکھ پکا کے تقسیم کر دی، جو بھی آیا دوست احباب رشتہ دار سب کھا گئے، اس سے نظر ادا نہیں ہوتی، اس سے ذمہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ کئی اس میں صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں، وہ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں، اگر وہ نظر کا یہ کھانا کھا گئے، ایک تو ان بیچاروں کو بھی حرام کھلا دیا کیونکہ یہ اللہ کے نام کی نظر تھی، غرباء فقراء کا حق تھا، اور اس امیر صاحب نصاب کو آپ نے کھلا دی۔ دوسرا یہ کہ وہ سر سے ذمہ بھی ادا نہیں ہوا، وہ نظر ادا بھی نہیں ہوئی۔ تو نظر کا مصرف وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی غریب لوگوں کو تلاش کر کے فقراء مساکین کو نظر کا کھانا کھلائے۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک احتیاط لکھی ہے کہ اگر اس نے نظر کی دیگ چڑھائی ہوئی ہے تو اس میں اگر نمک بھی چکھنا ہے تو اگر یہ خود صاحب نصاب ہے تو نمک صرف اپنی زبان پر وہ لگائے اور اس کو اندر نگلے نہیں، باہر تھوک دے۔ یہ تھوڑا سا نمک چکھنے کے لیے نظر کا کھانا دیگ میں سے تھوڑا سا چکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اندر گلے میں نہ لے جائے، باہر اس کو تھوک دے۔ تو بہرحال اگر کسی نے نظر مانی ہے تو اس کو فقراء غرباء مساکین پر خرچ کرے، امیر لوگوں کو، رشتہ داروں کو گھر میں خود بیٹھ کے نہ کھا جائے۔ اور اگر غیر اللہ کی نظر ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو فلاں قبر والے پہ، فلاں جو ہے دربار کے اوپر میں چادر چڑھا دوں گا، بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں یہ کفر ہے، اس آدمی کو تجدید ایمان کرنا پڑے گا۔ اب لوگوں کو یہ جب مسئلہ بتاتے ہیں تو بڑی تعویلیں کرتے ہیں، جی ہم وہاں اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں فقراء مل جاتے ہیں، وہاں غرباء بیٹھے ہوتے ہیں، چلو لوگ وہاں سارے مل جاتے ہیں اس لیے ہم وہاں جا کر خرچ کرتے ہیں۔ یہ محض لوگوں کی تعویلیں ہیں، دل میں اس آدمی کے دل میں اس قبر والے کی تعظیم کا ارادہ ہوتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کو اس میں تشبہ ہے۔ اب دیکھیں حدیث میں تو، اسلام میں تو مشتبہات سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ قبر کے سامنے اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ قبر والے کو سجدہ کر رہا ہے، بھلے اس کی نیت ٹھیک ہے لیکن دیکھنے والے کو تو تشبہ ہو رہا ہے نا۔ اکثر تو وہاں جو لوگ ہوتے ہیں مجاور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، فاسد العقیدہ ہوتے ہیں،
لوگوں کے عقائد خراب کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے وہاں، اور اکثر تو وہاں نشئی ہوتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اس لیے کہ دونوں چیزیں بڑی حساس ہیں، مال خرچ کرنا اور نظر ماننا۔ اسی احتیاط کے پیش نظر آگے اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، دیکھو جو تم مال خرچ کر رہے ہو، جیسی کیسی تم نظریں مان رہے ہو نا، میں اس سے واقف ہوں، باخبر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کس کے نام کی منت مان رہے ہو، کس کے نام کی منوتی ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اگر تم نے ان دو چیزوں میں بے احتیاطی کی، مال غلط جگہ پہ خرچ کیا اور تم نے نظر غلط مانی، پھر تم ہو ظالم۔ اور ظالم وہی ہوتا ہے، ظلم کی یہ تعریف ہے، واضع شیء فی غیر محلی، جس چیز کا محل نہ ہو، مقام نہ ہو، وہ چیز وہاں رکھنا یہ ظلم ہے۔ جس کے نام کی منت جائز نہیں تھی تم نے مان لی، یہ ظلم ہے۔ جس کے اوپر مال خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا، شریعت نے روکا ہے، تم نے خرچ کر دیا، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظالم ہے۔ ہم صرف آج حکمرانوں کو پوچھتے رہتے ہیں فلاں وزیر ظالم ہے، فلاں عہدیدار ظالم ہے۔ بھائی ظلم کو جو مانا ہے اس اعتبار سے ہم سارے ظالم ٹھہرتے ہیں۔ ظلم کی تعریف ہے، جس چیز کا جو مقام نہیں ہے وہ کام ہم کریں گے تو ہم ظالم ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر بے احتیاطی کرو گے تم ظالم ہو، دیکھ لو پھر ظالم کو بچانے والا کوئی